ایک عورت جس کے 4 بچے تھے، اس کا شوہر بہت بیمار تھا۔ وہ عورت بہت خوبصورت اور غریب تھی۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کا شوہر مر جاتا ہے۔ کچھ دن تو ان کے گھر کا گزر بسر چلتا رہتا ہے، لیکن کچھ ہفتوں میں سارا سامان ختم ہو جاتا ہے۔ بچے بھوک سے تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ عورت بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ عورت ایک دکاندار کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، بھائی اللہ کے لیے مجھے کچھ سامان دے دو، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے، تم میری ضرورت پوری کر دو، میں تمہیں بہت سارا سامان دوں گا۔ اس عورت نے نظریں جھکائی اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ گھر جا کر اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ واپس اس دکاندار کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے سامان دے دو اور کر لو جو کرنا ہے۔ وہ دکاندار اسے اپنی دکان کے پیچھے لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اس کے کپڑے اتار دیتا ہے اور اس کے جسم کو چومنا چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عورت کا جسم سرخ ہو جاتا ہے اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ دکاندار نے اسے دیکھ کر بولا، بی بی تم اپنی مرضی سے آئی ہو، میں زبردستی تو نہیں کر رہا، پھر تمہارا جسم ڈر سے کانپ کیوں رہا ہے؟ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ عورت بولی، میں کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہی ہوں جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اس آدمی نے عورت کی طرف دیکھا اور اپنے کپڑے پہنتے ہوئے بولا، تم اتنی غریب ہو، اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا اور تم اللہ سے اتنا ڈرتی ہو کہ اللہ کے ڈر سے تمہارا جسم کانپ رہا ہے، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، پھر مجھے تو اور بھی زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ آدمی اپنی دکان میں آیا، اس عورت کو سارے گھر کا سامان دیا اور بولا، تم ہر مہینے آ کر مجھ سے سامان لے جایا کرو اور فلاں جگہ میرا گھر ہے، وہاں آ کر کام کر جایا کرو، میں تمہیں تنخواہ دے دیا کروں گا۔ تو دوستو، اگر ہم ہر وقت یہ سوچ کے رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔